بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارہ کے شروع میں ہی اللہ جل جلالہ عمن والہ نے انبیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض انبیاء سے افضل ہیں۔ انسانوں سے تو انبیاء افضل ہیں، لیکن اس پارہ میں یہ فرمایا ہے کہ بعض انبیاء سے افضل ہیں۔ ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ براہ راست کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا، بعض کو ایسے شرف عطا فرمائے کہ دوسرے انبیاء کو ایسے شرف نہیں دیے، اور انبیاء کے معجزے کو بھی ذکر کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی سب سے قرآن پاک کی عظیم ترین آیت، اس کو ذکر فرمایا کہ اس کو بھی پڑھنے کا اہتمام فرمانا چاہیے، کہ یہ آیت الکرسی ایسی آیت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالی جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مناظرہ کرنا۔ جیسے دین کے کام ہیں تصنیف، تبلیغ، خطابت، امامت، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا ہی کام ہے، کیونکہ نمرود لوگوں کو سجدہ کرواتا تھا کہ میرے سامنے جھکو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ایسی دلیل دی، ایسا اس کے ساتھ مناظرہ کیا کہ فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اسی لیے مناظرہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو مخالف ہوتا ہے اس کو چپ کرانا مقصد نہ ہو، دوسرے کو سمجھانا مقصد ہو۔ لیکن نمرود کے کوئی خیر خواہی نہیں تھی، وہ ایمان نہیں لا سکا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ہم صدقہ کریں تو اس کو چھپا کر کریں۔ اعلانیہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن صدقے کے لیے کوشش کی جائے کہ ہم اس کو چھپا کر کریں۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ صدقہ تو دیتے ہیں غریبوں کو، لیکن اس کے ساتھ ایک سیلفی، ایک تصویر بناتے ہیں، جس کی وجہ سے غریب کا دل دکھتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہاتھ سے صدقہ دیں اور دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے کہ اس نے صدقہ دیا کہ نہیں دیا۔ اور آگے فرمایا ہے سود کے بارے میں۔ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود کا مال کھائے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے۔ تو جس کے ساتھ کسی کی جنگ ہوتی ہے وہ اس کی سب سے قیمتی چیز لیتا ہے، تو جو سود کھاتا ہے خطرہ ہے کہ اس کا ایمان نہ چلا جائے۔ تو اس لیے سود کے مال سے بھی بچنا چاہیے کہ ہم سود کا مال 1 روپیہ بھی نہ کھائیں۔ آگے پھر سورۃ البقرہ کی آخری آیات، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اس آیت کو بھی پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ سورۃ آل عمران، آل کہتے ہیں اولاد کو، عمران کی اولاد۔ حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کا قصہ ہے، اس وجہ سے سورت کا نام بھی آل عمران ہی ہو گیا۔ اس میں سب سے پہلے جو قصہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس نجران کے کچھ عیسائی آئے، اور انہوں نے، وہ تقریباً 60 کے قریب تھے، انہوں نے آپ علیہ السلام سے مناظرہ کرنا چاہا اور دلائل مانگے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو دلائل بھی دیے، اور ان کو اپنے شعراء پر ناز تھا، انہوں نے اپنا ایک شاعر کھڑا کیا، تو آپ علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا۔ اس کی وجہ سے وہ مقابلہ نہ جیت سکا، وہ ہار گیا۔ انہوں نے اپنے خطیب کو کھڑا کیا،
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطیب ثابت بن قیس کو کھڑا کیا، وہ بھی ہار گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطابت بھی جیت لی اور اس کے بعد شاعرانہ کلام بھی جیت لیا۔ اب دلائل کی بات تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دلائل دیے، جس کی وجہ سے ان کو شکست کھانا پڑی۔ اس کے بعد یہود و نصارہ یہ مسلمانوں کو چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، ان پر ظلم ڈھاتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ ان کے ساتھ قلبی دوستی نہ رکھی جائے، اور اگر ان کے ساتھ تجارت کے معاملہ میں کچھ برتاؤ اچھا کیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن کافر سے قلبی دوستی رکھنا اس کو ممنوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ کافر کسی بھی وقت مسلمان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پاک چین دوستی کا ایک ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے، لیکن یہ بات خاص طور پر خیال رکھنے کی ہے کہ کافر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا موقع اس کو اگر مل جائے تو وہ اس وقت نقصان مسلمان کو ضرور پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت حنا علیہ السلام نے یہ منت مانی کہ یا اللہ میرے پیٹ کے اندر جو ہے وہ اگر بچہ ہوا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے پیش کروں گی۔ تو وہ حضرت مریم علیہ السلام اللہ علیہ پہ پیدا ہوئیں، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو آپ سے نظر مانی تھی کہ بیٹا پیدا ہو، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یہ جو تم مانگ رہی تھی بیٹا، یہ ان بیٹوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایسی خوش نصیب بیٹی ہے جس کو جہان جانے گا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئیں۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کی۔ جب پرورش کی تو اس کے بعد انہوں نے ایسا عجیب کرشمہ دیکھا کہ بے موسم پھل ان کے پاس آ رہے ہیں، تو انہوں نے مولا کریم سے دعا کی یا اللہ کہ تم حضرت مریم علیہ السلام کو اگر بے موسم پھل دے سکتے ہو تو مجھے بھی اولاد عطا فرمائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کو ایک نبی بیٹا پیدا فرمایا، ان کا نام تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اور یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ جو نظر مانی جائے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے مانی جائے، غیر اللہ کے لیے نظر نہ مانی جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی ولی کی کرامت دیکھ کر ولی سے کوئی چیز مانگنی نہیں، ولی کی کرامت دیکھ کر اللہ جل جلالہ سے چیز مانگنی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کریں گے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا کن فیکون، کہ بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کے غلط عقائد ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا گیا، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک، کہ ہم نے آپ کو پاک کیا ہے، ان یہودیوں کے ہاتھ بھی آپ کو نہیں لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس وقت آسمانوں پر اٹھایا وہ آسمانوں پر زندہ ہیں، وہ آپ علیہ السلام کے امتی بن کر قیامت کے قریب اتریں گے اور پوری دنیا کے اوپر ان کی حکمرانی ہوگی، اور اس کے بعد وہ جہاد کریں گے۔ پوری امت مسلمہ، پوری دنیا کے اندر کوئی بھی کافر نہیں ہوگا، سارے کا سارے مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان والی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔